الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفاثه. بسم الله الرحمن الرحيم.
قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب۔ ہر قسم کی تعریفات اللہ رب العالمین کے ذات کے لیے خاص ہیں کہ جس نے جنوں اور انسانوں کو پیدا فرمایا اور پیدا فرما کر ان کے پیدا کرنے کا مقصد بھی بتلا دیا۔ چنانچہ ارشاد ہوا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ اور ان گنت بے شمار درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس پر کہ جن کا نام نامی اور اسم گرامی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، کہ جن کی زندگی کا مقصد، جن کے آنے کا مقصد انسانوں کو گمراہیوں سے، تاریخیوں سے نکال کر روشنی کی طرف، نور کی طرف، ہدایت کی طرف لے جانا تھا، اور آپ نے بخوبی وہ کام انجام دیا اور ہم تک دین حق کو پہنچایا جیسا کہ اس کو پہنچانے کا اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو ذمہ دیا تھا۔ ارشاد ہوا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہنچا دیجئے جو کچھ نازل کیا گیا ہے آپ کی طرف، آپ کے رب کی طرف سے۔ تو سامعین محترم، آج جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے طوبیٰ۔ طوا سے طوبیٰ، یہ کس چیز کو کہا جاتا ہے، اس کا معنی و مفہوم کیا ہے، اور ایسے 25 اعمال جن کی وجہ سے، جن کے اوپر ہم عمل کر کے جنت الفردوس کے اندر داخل ہو سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک اعمال کیے۔ پہلا ایمان لانا ہے، پھر اس کے بعد نیک اعمال کرنے ہیں۔ طوبیٰ لہم وحسن مآب، ان کے لیے طوبیٰ خوشخبری ہے اور ان کے لیے اچھا ٹھکانہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مزید ایک جگہ پر سورۃ یونس میں فرماتے ہیں کیا لوگوں کو تعجب ہے ان اوحینا، یہ کہ ہم نے وحی کی الی رجل منہم، ایک انسان کی طرف، ایک مرد کی طرف، ان میں سے ہی۔ ان انذر الناس، وحی کرنے کا مقصد کیا تھا، یہ کہ وہ ڈرائے لوگوں کو، وبشر الذین، اور خوشخبری دے، بشارتیں دیں، الذین، ان لوگوں کو، آمنو، جو ایمان لائے۔ آج ہمارے ہاں بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو کہ اس بات سے ہی انکار کر دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسان تھے، بشر تھے۔ حالانکہ بشر جو انسان ہے وہ تمام مخلوقات سے افضل و اعلیٰ ہے۔ اس کے بعد بعض ایسے خوش نصیب لوگ بھی تھے کہ جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارکہ سے جنت الفردوس کی خوشخبری ان کی زندگی میں ہی سنا دی، اور ایسے بدبخت بد نصیب بھی تھے کہ جن کو پتہ تھا کہ ہمارا ٹھکانہ جہنم ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ ایمان نہیں لائے۔ طوبیٰ کی تفسیر کے اندر اس کا معنی و مفہوم خوشخبری ہے مومنین کے لیے پاکیزہ زندگی کی، اور ایسی زندگی کی جہاں پر نعمتیں ہوں گی جو کبھی بھی ختم نہ ہوں گی۔ اور طوبیٰ
ایک درخت ہے جنت کے اندر کہ جس کی مسافت ایک سوار 100 سال تک اس کے اوپر بیٹھ کر گھوڑے کے اپنے یا کسی بھی سواری کے جو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اسے عطا فرمائیں گے، اگر 100 سال تک اس کے سائے میں چلتا رہے تو وہ اتنا بڑا درخت ہے کہ اس کا سایہ ختم نہ ہوگا۔ اس کی دلیل حضرت انس رضی اللہ تعالی بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں ایک درخت ہے جس کے سائے میں ایک سوار 100 سال تک چلتا رہے گا اور اس کا سایہ ختم نہ ہوگا۔ یہ سورۃ الواقعہ کی آیت کی بھی تفسیر ہے، وَظِلٍّ مَمْدُودٍ۔ اور اس کے علاوہ بعض صحابہ کرام نے بھی اسی بات کی تصدیق کی ہے کہ جنت کے اندر ایک درخت ہے، مسیرتها 100 عام، اس کی مسافت 100 سال ہے، اور اس درخت کا کام ثیاب اہل الجنہ تخرج من اکمامها، اس کے خوشوں سے جنتیوں کے لباس نکلیں گے۔ اس کے بعد جن لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دی وہ 3 خوش نصیب لوگ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امسک علیک لسانک ولیسعک بیتک وابکی علی خطیئتک، کہ اپنی زبان پر قابو رکھنا۔ جو پہلا کام ہے وہ اپنی زبان پر قابو رکھنا اور بلا ضرورت گھر سے نہ نکلنا اور اپنے گناہوں پر آنسو بہانا۔ آج ہم گناہ کر کے ایسے بتلا رہے ہوتے ہیں کہ جیسے ہم نے بہت ہی بہادری کا کام کیا ہو، حالانکہ چاہیے تو یہ تھا کہ اگر ہم سے غلطی سرزد ہو گئی تو ہم اللہ تبارک و تعالی سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، استغفار طلب کریں تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں معاف فرما دے۔ تو یہ جو 3 کام ہیں ان کی وجہ سے انسان جنت الفردوس کے اندر داخل ہو جائے گا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسا عمل بتلائیے کہ جسے میں کر کے، جس کے اوپر عمل کر کے جو مجھے جنت میں لے جائے اور جہنم سے دور کر دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا کہ اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو، کف علیک ھذا، کہ اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو۔ تو حضرت معاذ نے فرمایا یا رسول اللہ کیا اس زبان کی وجہ سے بھی پکڑ ہوگی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے معاذ، تیری ماں تجھے گم پائے، جہنم میں آتش چہروں کے بل جن کو گھسیٹ کر ڈالا جائے گا وہ اسی زبان کی وجہ سے ڈالا جائے گا۔ اس کے علاوہ جن کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی، حضرت سہیل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ، جو شخص مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دے دے میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ ان میں سے جو پہلی چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو انسان کی دونوں ٹانگوں کے درمیان ہے اس کی شرمگاہ، اگر کوئی اس کی مجھے ضمانت دے دے تو میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ سبحان اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے حیادار تھے، وہ آپ کی باتوں سے واضح ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرمگاہ کا نام بھی لینا پسند نہیں کیا، بلکہ ارشاد فرمایا جو اس کی دونوں ٹانگوں کے درمیان ہے اور جو اس کے جبڑوں کے درمیان ہے زبان، اگر مجھے ان دونوں چیزوں کی تم ضمانت دے دو تو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔
اس کے علاوہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا، کہ جو بھی اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لایا ہے اسے چاہیے کہ جب بھی کوئی بات کرے تو بھلائی کی بات کرے۔ اسی طرح ایک اور موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسود بن سارام سے فرمایا کہ وَلَا تَقُلْ بِلِسَانِكَ إِلَّا مَعْرُوفًا، کہ تو اپنی زبان سے کچھ نہ کہہ مگر بھلائی، کہ اگر تو نے کوئی بات کرنی ہے تو اچھی بات کرنی ہے ورنہ خاموشی بہتر ہے۔ تو آج ہم اپنی زبانوں کا بیجا استعمال بھی کرتے ہیں۔ ہاں، جب آپ سے کوئی مشورہ دے تو اسے مشورہ ضرور دینا ہے، اور وہ مشورہ اچھا مشورہ ہونا چاہیے جو آپ اپنے لیے بھی پسند کرے۔ اسی طرح حضرت ہانی بن یزید سے مروی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے تو عرض کیا، اے اللہ کے رسول، وہ کون سی چیز ہے جو مجھے جنت میں داخل کر دے گی، جو جنت کو میرے اوپر واجب کر دے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علیک بحسن الکلام، اچھی بات کہنا، اچھے طریقے سے کلام کرنا، وبذل الطعام، اور کھانا کھلانا۔ حضرت ابو ہریرہ سے ایک مزید روایت مروی ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، الکلمۃ الطیبۃ صدقہ، کہ اچھی بات کہنا وہ بھی صدقہ ہے۔ صدقہ مال و دولت کو صرف خرچ کرنا نہیں، بلکہ اپنی زبان کو اچھی جگہ پر استعمال کرنا بھی صدقہ ہے۔ اور اس کے علاوہ گھر سے بلا ضرورت نہ نکلنے والوں کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی ہے۔ اور اس کے علاوہ جو اللہ تبارک و تعالی نے جنہیں کامیاب اور کامران کہا، ارشاد ہوا، قد افلح المؤمنون، کہ تحقیق فلاح پا گئے، کامیاب ہو گئے مومن، الذین هم فی صلاتہم خاشعون، کہ جو اپنی نمازوں میں ڈرنے والے ہیں۔ تو یہاں پر اس بات کی ایک حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں، یہ حدیث قدسی ہوتی ہے جو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی جائے، کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ میں دو خوف کسی انسان پر جمع نہیں کروں گا، یا تو وہ مجھ سے دنیا کے اندر ڈرنے والا ہوگا، اگر وہ مجھ سے دنیا کے اندر ڈرے گا تو میں قیامت کے دن اسے امن دے دوں گا، اور اگر وہ دنیا کے اندر میرے سے ڈرنے والا نہ ہوگا تو پھر قیامت کے دن اس کے اوپر خوف کو مسلط کر دوں گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی عزت کی قسم اٹھا کے کہا ہے، تو اس لیے ہمارے اوپر یہ بات لازم ہونی چاہیے کہ ہم دنیا کے اندر رہتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی سے ڈرنے والے ہوں، کیونکہ دنیا کے اندر ڈرنا آسان ہے اور آخرت کے اندر ڈرنا بہت ہی مشکل کام ہے۔ جس کو اللہ تبارک و تعالی نے قیامت کے دن خوف اور مسلط اس کے اوپر کر دیا تو پھر اس کا کوئی اچھا ٹھکانہ نہیں بچے گا۔ اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ چھوٹے سے چھوٹے اعمال یا چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو حقیر سمجھ کر چھوڑ نہیں دینا چاہیے، بلکہ ان کے اوپر بھی عمل کرنا چاہیے، چاہے وہ اچھی بات کے ذریعے ہو یا راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا ہو۔ کل معروف صدقہ، ہر بھلائی کا کام ہی صدقہ ہے، کسی کی تم خیر خواہی کرو وہ بھی صدقہ ہے۔ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، کہ جب وہ بےہودہ کام کے پاس سے گزرتے ہیں تو عزت کے ساتھ گزر جاتے ہیں، بےہودہ کام میں پڑتے نہیں ہیں۔ اسلام کی ایک خوبی یہ بھی ہے، من حسن الاسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، کہ وہ فضول کاموں کو
چھوڑ دے یہ اسلام کے بہترین ہونے کی ایک اس کے لیے فضیلت ہے۔ اچھا اسلام اس کا ہے کہ جو فضول کاموں کو چھوڑ دے اور اپنے آنسوؤں پر جو آنسو بہاتا ہے ان کے لیے بھی خوشخبری ہے۔ حنین کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحابہ کرام سے کہ جو میں جانتا ہوں اگر تم جان لو تو تم رو زیادہ اور ہنسو کم۔ لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا وَلَبَكِيتُمْ كَثِيرًا، کہ تم ہنسنا چھوڑ دو، ہنسنا تمہارا کم ہو جائے اور رونا زیادہ ہو جائے۔ تو اس کے بعد راوی بیان فرماتے ہیں کہ میں نے لوگوں کو دیکھا کہ وہ اپنی چادروں کے اندر رو رہے تھے اور ان کے رونے کی آہو بکا آ رہی تھی، آوازیں آ رہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف اتنی سی بات کا ان کے اوپر اتنا زیادہ اثر ہوا کہ انہوں نے وہاں پر ہی رونا شروع کر دیا۔ یہ روایت سنن ترمذی کی ہے۔ اس کے بعد جن کے لیے خوشخبری ہے، طوبیٰ للشام، شام والوں کے لیے خوشخبری ہے۔ فَقُلْنَا لِأَيِّ ذَلِكَ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لِأَنَّ مَلَائِكَةَ الرَّحْمَنِ بَاسِطَةٌ أَجْنِحَتَهَا عَلَيْهَا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شام والے ہیں ان کے لیے خوشخبری ہے۔ تو صحابہ نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول وہ کیوں، وہ کس بات کی وجہ سے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شام ہے اس کے اوپر اللہ کے فرشتے اپنے پروں کو بچھائے ہوئے ہیں، ان کے اوپر اللہ کے فرشتوں نے سایہ کیا ہوا ہے اپنے پروں سے۔ یہ بھی سنن ترمذی کی ہے۔ اس کے علاوہ بھی متعدد احادیث میں جو شام والے ہیں ان کی ان کے لیے خوشخبری کی بشارتیں دیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شام والوں کے لیے دعائیں بھی کی۔ آج ہمارے ہاں جو شام ہے، ایک تو شام کا علاقہ جسے ہم کہتے ہیں، اور لبنان، فلسطین اور بیت المقدس کی بھی بہت زیادہ فضیلت بیان کی گئی ہے۔ یہ جو چھوٹے چھوٹے ملک ہیں ان تمام ملکوں کو شام کہا جاتا ہے، جن کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کی۔ اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کرتے ہوئے فرمایا اللہم بارک لنا فی شامنا، اے اللہ شام، ہمارے شام والوں کے لیے، ہمارے لیے برکتیں عطا فرما۔ اللہم بارک لنا فی یمیننا، اے اللہ ہمارے یمن میں بھی برکتیں نازل فرما۔ یہ یمن اور شام والے ہیں، ان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی کی اور انہیں خوشخبری بھی دی۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جو حساب کے لیے میزان قائم ہوگا وہ شام کی سرزمین میں ہوگا، وہاں سے لوگ منتشر کیے جائیں گے، پھر اس کے بعد لوگ میدان محشر کی طرف جمع کیے جائیں گے۔ اس کے بعد جن کے لیے خوشخبری ہے وہ والدین کی خدمت کرنے والوں کے لیے ہے۔ من بر والدیہ طوبیٰ لہ زاد اللہ فی امورہ، جو اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرنے والے ہیں ان کی اللہ تبارک و تعالی عمر میں بھی اضافہ فرما دیتا ہے اور انہیں خوشخبری بھی ہے جنت کی، جیسا کہ روایت میں بھی ہے اور قرآن میں بھی بارہا جگہ پر اللہ تبارک و تعالی نے والدین کے ساتھ نیکی کا حکم دیا ہے اور ان کے سامنے اف کہنے سے بھی منع کیا ہے۔ یہ اف جو ہے یہ سب سے چھوٹا کلمہ ہے، سب سے چھوٹی بات ہے جو کسی کو تنبیہ کرنے کے لیے کہی جائے۔ اس کے علاوہ جن کے لیے خوشخبریاں ہیں وہ ہماری اولاد ہیں جو بچپن کے اندر ہی دنیا سے رخصت ہو جائے، ان کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالی نے جنت الفردوس کا اعلان کیا ہے۔
جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب بیٹے ابراہیم علیہ السلام فوت ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لہ مرضعن فی الجنہ، کہ جنت کے اندر اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دودھ پلانے والی مقرر کر دی۔ جو مومن کا بچہ نابالغ فوت ہوگا اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کا اعلان کیا ہے، اور جو غریب انسان ہوگا ان کے لیے بھی جنت کی بشارت ہے۔ اور ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ امیر مومن سے غریب مومن کو 40 سال پہلے جنت الفردوس کے اندر داخل کر دیا جائے گا۔ جو غریب ہوگا اس کا حساب کم ہوگا، اور اس نے جب زندگی کے اندر تنگ دستیاں دیکھی ہوں گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت کے اندر امیروں سے پہلے داخل فرما دیں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، کہ میں نے جنت کا مشاہدہ کیا تو میں نے اس میں دیکھا کہ اس میں اکثریت جو ہے وہ فقراء کی ہے۔ اسلام میں جو فقراء ہیں انہوں نے ہی سب سے پہلے اسلام کو قبول کیا۔ جو اسلام کی نعمت پانے والے ہیں ان کے لیے بھی خوشخبری ہے۔ حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے یہ فرماتے ہوئے سنا، آپ فرما رہے تھے طوبیٰ لمن ہدی للاسلام، خوشخبری اس شخص کے لیے جو اسلام کی ہدایت دیا گیا، وکان عیشہ کفافا وکنان، اور اس کی معاش بقدر ضرورت تھی کہ جتنا اس کو چاہیے تھا اتنی ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے مال و دولت دیا، اور اس نے اسی پر قناعت کی، اسی پر اپنے آپ کو صابر رکھا، تو اس کے لیے بھی جنت الفردوس کی خوشخبری ہے، بشارت ہے۔ جو نیک لوگ ہوں گے اور جن کی عمر لمبی ہوگی ان کے لیے بھی جنت الفردوس کی بشارت ہے۔ طوبیٰ لمن طال عمرہ وحسن عملہ، اس شخص کے لیے خوشخبری ہے کہ جس کی عمر لمبی ہو اور اس کے عمل اچھے ہوں۔ جو نیکی ہے یہ عمر میں اضافے کا سبب بھی بنتی ہے۔ آج ہماری خواہش ہوتی ہے کہ ہماری عمر لمبی ہو، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم نیکیاں کریں۔ لا یزید فی العمر الا البر، حضرت سبحان سے مروی ہے کہ عمر کو لمبا کوئی چیز نہیں کرتی سوائے نیکی کے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری عمروں کو بھی لمبا کرے اور ہمیں نیکیاں کرنے والا بنائے۔